اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اس فرمان پر اگر عمل کیا جائے تو سماج معاشرے میں کتنی امن و شانتی ہو سکتی ہے، لوگ کتنے امن و شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کتنی چین سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر لوگ اس حدیث پر عمل کر لیں تو۔ پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا غض البصر، نگاہوں کو نیچے رکھو جب تم راستے میں بیٹھو تو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرنے لگے۔ تو ہم میں سے کون شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی مائیں، اس کی بہنیں راستوں سے گزریں تو لوگ اس کو غلط نگاہوں سے دیکھیں، لوگ اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی دادی کو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھیں؟ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ تو جو ہم نہیں پسند کرتے ہیں، جب ہم نہیں پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بہن کو غلط نگاہ سے دیکھے، کوئی ہماری ماں کے ساتھ غلط کام کرے، تو ہم دوسروں کی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر نگاہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب ہم خود نہیں پسند کرتے ہیں تو دوسروں کی بہو بیٹیوں پر ہم نگاہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ دوسرے کی ماں اور بہنوں پر غلط نگاہ کیوں اٹھاتے ہیں اور غلط کامیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا راستوں میں بیٹھو تو نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، ایک دوسرے عورتوں پر، ماؤں پر غلط نگاہ کا استعمال مت کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا نگاہوں کا استعمال صحیح کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے بھی دیا قرآن مجید کے اندر، سورہ نور کے اندر، سورۃ نمبر 24 پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ تو لیکن اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے مسلمان بھائی دوست اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں انہی دونوں آنکھوں سے کتنی غلط کامیں کرتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی کتنی غلط چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو جو کچھ ہم کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں بری چیزیں، یہ ساری چیزیں آنکھوں کو ریکارڈ کر لیتی ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ آنکھیں گواہی دیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کے اندر فرمایا، سورہ مومن سورۃ نمبر 40 اور پارہ نمبر 24، فمن اظلم ممن كذب على الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے بندو، اے اللہ کے بندو، جو تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہو، آنکھوں کی نگاہوں کو کسی غلط جگہ پر استعمال کرتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور ما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو خیالات ہیں، جو تم دل میں سوچتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے بھی واقف ہے۔ تو ہم انسانوں کو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم غلط نگاہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، تو استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو ہماری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اور سورہ نور کے اندر فرمایا، سورۃ نمبر 24 پارہ نمبر 30 کے اندر، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی زبان، یہ تمام کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ہم زبان سے کون سی باتیں بولتے ہیں، زبان سے کس کو گالی گلوچ دیتے ہیں، کتنا حمد و ثنا پڑھتے ہیں، کتنا اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ زبان سب ریکارڈ کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں ہوں بری چیزیں ہوں، موبائل کے اندر دیکھتے ہیں یا ایسے دیکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں آنکھیں ریکارڈ کر لیتی ہیں۔ کل قیامت کے دن آنکھیں بھی گواہی دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں سے ہم کون چیزیں اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، کون سی چیزیں لیتے دیتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن دونوں ہاتھ بھی گواہی دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اسی طریقے سے دونوں پیر جسم کے اندر ہیں،
ان دونوں پیروں سے ہم جس راستے سے جاتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں، جس اڈے پر جاتے ہیں، جس دکان پہ جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، یہ دونوں پیر ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن تمام اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، ہمارے ایک ایک عمل کی گواہی دیں گے۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور بہت سمجھ بوجھ کر کے ان اعضاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیا، سورۃ نمبر 17 اور پارہ نمبر 15، پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کل قیامت کے دن کان کے بارے میں اور آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں، ان تمام اعضاؤں کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ یہ سب اعضاء اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر کیا کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جب راستے میں بیٹھو تو نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کا غلط استعمال مت کرو۔